اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حقیقی دنیا کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، فری میسن اور ایلومیناتی دو ایسی خاص تنظیمیں ہیں جو پوری دنیا میں قابض ہونا چاہتی ہیں، مگر آپ میں سے بہت سے کم لوگ اسکل اینڈ بونس نامی دجالی تنظیم کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ تنظیم بھی یہودیوں نے تخلیق کی ہے اور اس کی مدد سے یہودی حیران کن اور بڑے مختلف قسم کے کام انجام دینا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اسکل اینڈ بونس تنظیم کیسے کام کرتی ہے اور اس کے خفیہ مقاصد کیا ہیں، یہ تمام معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، خفیہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دنیا میں موجود ہونے کے باوجود چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان گروپوں میں شمولیت کرنے والے لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے مختصر سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس خاص علم ہوتا ہے جو کہ انہیں شیطان سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اسکل اینڈ بونس نامی تنظیم کو کئی مختلف ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے جو کہ خفیہ ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ دی آرڈر آف 322 اینڈ دی برادر آف ڈیتھ۔ پیارے دوستوں، اس گروہ کا ہیڈ کوارٹر ییلی نامی یونیورسٹی میں ہے، جہاں ہر سال اپریل کے مہینے میں 15 لوگوں کو اس تنظیم میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس گروہ کے لوگوں کو دی بونس مین کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کے بارے میں مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور گروہ بننا، تاکہ پوری دنیا میں غالب آ کر اپنے شیطانی مقصد کو پورا کر کے دجالی حکومت قائم کی جائے، اور اس حکومت میں صرف دجال بادشاہ ہوگا، شیطان کی پیروی کی جائے گی، اور اس مقصد کو عام زبان میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس تنظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس تنظیم میں اپنی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا انتخاب گروہ کے سربراہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اسکل اینڈ بونز نامی اس تنظیم کی بنیاد سن 1832 میں ییلی یونیورسٹی میں قائم کی گئی تھی، اور آج یہ یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں سے ایک ہے۔ اس یونیورسٹی سے امریکہ کے بڑے اور جانے مانے افراد بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ کسی بھی یونیورسٹی کا تعلق شیطانی گروہ سے ہونا نہایت عجیب بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے پیارے دوستوں، یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اسکل اینڈ بونس نامی تنظیم ایک شیطانی گروہ ہے؟ اگر ہے تو اس یونیورسٹی میں رہ کر کس طرح اپنے شیطانی کام کو سر انجام دے رہا ہے، وہ بھی آج کے اس جدید دور میں کہ جس دور میں لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، مگر یہ گروہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنے میں کامیاب رہا؟ اس گروہ کے متعلق کوئی ایسا ثبوت موجود ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ گروہ حقیقت ہے یا پھر ایک کہانی؟ یقیناً اس طرح کے سوالات آپ کو آ رہے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات الیگزینڈرا روبنس نے اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ پیارے دوستوں، الیگزینڈرا روبنس ایک امریکی جرنلسٹ ہے اور اس گروہ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی ہے جو آپ کو حیران کر دے گا، کیونکہ الیگزینڈرا روبنس ییلی یونیورسٹی کی طالبہ رہ چکی ہے، اس لیے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسکل اینڈ بونس نامی تنظیم پر تحقیقات کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا، جس کے بعد اپنی تمام تحقیقات کو الیگزینڈرا ایک کتاب کی صورت میں مکمل شائع کر دیتی ہے۔ اس کتاب کا نام دی سیکریٹ آف ٹام ہے، جسے آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں الیگزینڈرا نے اسکل اینڈ بونز نامی تنظیم کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اپنی تحقیق کے دوران الیگزینڈرا نے 100 سے 150 افراد اسکل اینڈ بونز سے ملنے کی کوشش کی، جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس بارے میں بات تک کرنے سے منع کر دیا۔ اسی تحقیق کی وجہ سے انہیں ڈرایا گیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور کوشش بھی کی گئی تاکہ وہ اپنی تحقیق یہیں روک دیں، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن الیگزینڈرا نے ان دھمکیوں کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنی تحقیق کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پیارے دوستوں، الیگزینڈرا کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی بھی ممبر یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خفیہ گروہ کی معمولی سی بات بھی عام لوگوں تک پہنچے۔
لیکن ان تمام حالات کے باوجود الیگزینڈر نے اپنی تحقیق مکمل کی، بلکہ اسے کتاب کی شکل میں دنیا میں بھی پیش کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ییلی یونیورسٹی سے کچھ اس طرح کے کاغذات برآمد ہوئے جو کہ اسکل اینڈ بونز کی تحقیقات کو بیان کرتے ہوئے یہ کاغذ اس گروہ کے بارے میں کافی کچھ بتاتے ہیں۔ اس کاغذات کے مطابق اسکل اینڈ بونز 180 سال پرانی خفیہ اور طاقتور تنظیم ہے، اور اس کا ایک بڑا مقصد امریکہ کے پرائیویٹ اور سرکاری عہدوں پر قبضہ کر کے اپنی تنظیم کو طاقتور بنا کر شیطانی قوتوں کو لوگوں پر مسلط کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس گروہ کا بانی ولیم رسل نامی ایک امیر ترین شخص تھا۔ گروہ کو اس کے عجیب اور غریب رسومات کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ولیم رسل کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ سن 1832 میں جب یہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے جرمنی گیا تو اس وقت اس نے اس خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس گروہ کا عالمی نشان اس کے مقاصد بیان کرتا ہے جو کہ انسانی ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستوں، اسکل اینڈ بونز نامی اس تنظیم کو لوگوں کے نام کے سامنے ایک نمبر تحریر کیا جاتا ہے جو کہ 322 ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق 322 عیسوی قدیم یونانی زبان سب سے بڑے ترجمان ڈیموفینس کی وفات کا سال ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے قلم میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ پیارے دوستوں، ییلی یونیورسٹی میں اس کا ایک اہم ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے جسے ٹوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ییلی یونیورسٹی میں یہ وہ مقام ہے جس میں کسی بھی انسان کا داخل ہونا سختی سے منع ہے، اس لیے اس جگہ کو عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹوم کا اندرونی ماحول بھی بہت زیادہ خوفناک بتایا گیا ہے، جسے مثال کے طور پر یہاں کوئی انسان نہیں شیطان کا بسیرا ہو۔ اس تہہ خانے کے اندر انسانی ہڈیاں رکھی گئی ہیں تاکہ اس میں داخل ہونے والے شخص کو خود موت کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرے۔ پیارے دوستوں، الیگزینڈر کی کتاب دی اسٹریٹ آف ٹوم کے مطابق اس تنظیم کے افراد کو خود اس ماحول کے قریب تر رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو ایک دن موت آنی ہے، اور اسی بات کو اہمیت دیتے ہوئے یہ افراد خود کو سب سے الگ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس شیطانی گروہ کے بارے میں ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ جب ان کا کوئی لیڈر مر جاتا ہے تو یہ لوگ اس کی کھوپڑی کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جب دجال اس دنیا میں آئے تو یہ لوگ اس کی مدد سے اپنے لیڈروں کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ پھر دوستوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔